تو ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب، قبلہ سے سوال لیں گے۔ قبلہ ایک سوال آیا ہے کہ رشوت جو ہے وہ کیا اسلام میں دینا جائز ہے مجبوری کی حالت میں؟ اولاً تو حکم تو یہی ہے کہ رشوت لینا اور دینا حرام ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ کس حد تک جو ہے اس کی ممانعت ہے اور کس حد تک جو ہے وہ رشوت دے سکتے ہیں اپنا کام کروانے کے لیے۔ جی قبلہ۔ دیکھیں جی، ایک اصول جو ہم اس سے پہلے بھی بتاتے رہے ہیں کہ اگر آپ کو کسی بھی ادارے میں آپ کا حق جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ دیے بغیر آپ کو نہیں ملتا، تو آپ اپنا حق لینے کے لیے وہ اس کو کچھ دے سکتے ہیں۔ اب اس کا نام آپ ہدیہ رکھتے ہیں، جو بھی رکھتے ہیں، جی اب وہ اس کو ہم رشوت کہیں یا نہ کہیں، بہرحال اپنا حق لینے کے لیے جو ہے نا وہ کسی بھی ادارے یا اس کو دینا ضروری ہے، یعنی وہ جائز ہے۔ لیکن رشوت دے کے کسی کی حق تلفی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور جہاں آپ کو اپنا حق لینے کے لیے کچھ دینا جائز ہے یا اس کو اجازت دی گئی ہے، وہ بھی جو مجبور ہے اس کے لیے دینا جائز ہے، لیکن جو اگلا ہے اس کے لیے لینا کسی صورت میں بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جی اچھا قبلہ تو دوسرا سوال ایک غسل کے حوالے سے ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ بھائی میں جب غسل کرتا ہوں تو 2 دفعہ سر پر پانی ڈالتا ہوں مستحب کی نیت سے، پھر 2 دفعہ جو ہے وہ گردن پہ پانی ڈالتا ہوں، پھر جو ہے وہ بدن پہ پانی ڈالتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اتصال ہوتا ہے تو کیا جو ہے وہ میرا غسل صحیح ہوگا؟ اور پھر وضو کے بارے میں کہ غسل کے بعد جو ہے وہ وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟ واجب غسل۔ دیکھیں جی، اگر آپ 3 دفعہ جو ہے نا وہ سر و گردن دائیں طرف یا بائیں طرف غسل دھونا چاہتے ہیں تو یہ تب کہا جائے گا آپ نے 3 دفعہ دھویا ہے یا 2 دفعہ دھویا ہے، کہ ایک دفعہ مثلا لوٹا پانی کا یا ایک مگ پانی کا اس کو اپنے سر کے اوپر آپ ڈالیں اور ڈال کے اس کو پورے بدن تک جو ہے نا وہ ناخن کے سرے تک اس کو پہنچائیں، جہاں جہاں تک آپ کا جو ہے نا وہ ہاتھ لگائے بغیر، ہاتھ سے ہاتھ کھینچے بغیر وہاں تک پانی کی رسائی نہیں ہوتی، جیسے بغلوں کے نیچے ہے، دونوں رانوں کے درمیان میں ہے، پاؤں کے کی انگلیوں کے درمیان ہے یا کان کے اندر ہے، وہاں تک اس پانی کو پورے بدن تک پہنچانا، یعنی سوئی کے نوک کے برابر بھی کوئی جگہ جو ہے نا خشک نہ رہے، یہ ایک دفعہ دھونا کہلائے گا۔ اس کے بعد پھر ڈالیں اور اس کو بھی اسی طرح پہنچائیں، تو یا اس طرح 3 دفعہ کریں گے تو آپ کہیں گے میں 3 دفعہ دھویا ہے۔ لیکن اگر آپ لوٹے پانی کا یا مگ پانی کا 3 لوٹے سر پہ ڈالیں اور ڈال کے اس کو پورے جو ہے نا وہ بدن کے جو ہے نا کونے کونے تک ہر جگہ تک پہنچائیں، تو یہ ایک دفعہ دھونا جو ہے نا شمار ہوگا۔ تو وضو کرتے وقت بھی بعض حضرات کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ مثلا وہ کوہنی کے اوپر 2 دفعہ پانی ڈالا اور ڈالنے کے بعد اس کو چلایا اور بالکل انگلیوں کے سرے تک جو ہے نا اس کو آپ نے پہنچا دیا، یہ ایک دفعہ شمار ہوتا ہے۔ یعنی ایک دفعہ ڈالیں اور اس پانی کو پورے ہاتھ کی انگلیوں کے سرے تک اس کو پہنچائیں، جہاں تک اس کو پہنچانے کے لیے ہاتھ ملنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہاتھ بھی ملیں، یعنی 2 دفعہ ایسا کریں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے 2 دفعہ دھویا ہے۔ لیکن 2 دفعہ ڈالے یا 3 دفعہ ڈالے اور ایک ہی دفعہ اس کو انگلیوں کے سرے تک پہنچائیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے 3 دفعہ دھویا ہے، بلکہ یہ ایک ہی دفعہ دھونا شمار ہوگا۔ یا یہ جو ہے نا وہ سب اور ہے، غسل جو ہے نا وہ اور ہے، سب سواد کے ساتھ پانی ڈالنا ہے، اور غسل جو ہے جو پانی ڈالا ہے اس کو انگلیوں کے سرے تک جو ہے نا وہ پہنچانا ہے، مثلا انگوٹھی اگر پہنی ہوئی ہو تو اس کے نیچے تک پہنچانا ہے وغیرہ۔ جی قبلہ، تو اگلا سوال ہمارے ناظرین کی جانب سے یہ ہے کہ آیا مبطلات وضو اور مبطلات طہارت الگ الگ ہی ہیں یا ایک ہی ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کسی نے
وضو کیا ہوا ہے تو اولاً تو وہ گیس وغیرہ جو خارج ہوتی ہے اس سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا طہارت بھی اس سے جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، کیا مطلب طہارت کے ختم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس طرح کا ایک سوال آیا ہے، شاید وہ صحیح سے پوچھ نہیں پائے ہیں کہ طہارت جو ہے میرا خیال میں وہ یہ کہنا چاہتے ہوں گے کہ جس طرح پیشاب پاخانہ کے نکلنے سے لوکل جگہ ناپاک ہو جاتی ہے اور اس کو پانی سے پاک کرنا ضروری ہوتا ہے، تو کیا گیس کے خارج ہونے، ہوا کے خارج ہونے کے نتیجے میں بھی جو جگہ ہے ہوا کے خارج ہونے کی جگہ وہ ناپاک ہو جائے گی، پانی سے دھونا ضروری ہے، شاید یہ فرمانا چاہتے ہوں؟ تو نہیں، وہ لوکل جگہ جو ہے نا وہ نجس نہیں ہوتی، جس کو خبث کہتے ہیں۔ ہم پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں کہ خون لگ جائے، پیشاب لگ جائے، پاخانہ لگ جائے، شراب لگ جائے، یہ خبث کہلاتے ہیں۔ تو باقی ہوا کا خارج ہو جانا، جی ہاں، ہوا کا خارج ہو جانا، یا مثلا آدمی آنکھ لگ جاتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ خبث نہیں ہے بلکہ وہ حدث ہے۔ تو ہوا کے خارج ہونے سے لوکل جگہ جہاں سے ہوا خارج ہوئی ہے وہ ناپاک نہیں ہوتی، وہ بدستور پاک رہے گی۔ صرف کسی بھی کام کو اگر آپ کرنا چاہیں جس میں آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہوگی، اس کی ضرورت نہیں۔ البتہ کچھ ایسے ہیں مثلا فرقے، جیسے میں نے سنا ہے وہ نوربخشی حضرات جو ہے نا وہ ان کے ہاں ہوا کے خارج ہونے سے لوکل جگہ جو ہے نا وہ بھی وہ ہو جاتی، ناپاک ہو جاتی ہے، تو صرف وضو کافی نہیں ہے بلکہ لوکل جگہ کو دوبارہ پاک کر کے پھر وضو کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے فقہ جعفری میں جو ہے نا وہ ناپاک نہیں ہو جاتی جگہ۔ جی جی قبلہ، شکریہ قبلہ۔ ایک اور وہ پہلے سوال میں غسل کا مسئلہ تھا کہ یہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ غسل کے بعد آیا نماز پڑھ سکتے ہیں یا وضو کی بھی ضرورت ہے؟ دیکھیں، جہاں تک غسل جنابت کا تعلق ہے، غسل جنابت کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا کام کر سکتے ہیں جس میں انسان کا وضو ہونا ضروری ہے، اور غسل جنابت کے علاوہ جو باقی مستحب غسل ہیں، آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ ان کے نزدیک وہ تمام غسل کی جن کا مستحب ہونا ثابت ہے، جیسے غسل جمعہ ہے، غسل احرام ہے وغیرہ، وہ کسی دن میں وہ ان غسلوں کی فہرست اپنے محترم ناظرین و سامی کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جن کا مستحب ہونا ثابت ہے اور ان کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ غسل مشہور ہیں لیکن ان کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے، ان کے بعد جو ہے نا وضو کرنا ضروری ہے۔ یہ آج سستانی کا فتویٰ ہے۔ جہاں تک اگر رہبر حفظہ اللہ کا تعلق ہے، غسل جنابت کے بارے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ غسل جنابت کے بعد آپ کو نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پر ہاتھ لگانے کے لیے مسجد الحج، تو یہ آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن غسل جنابت کے علاوہ باقی کسی بھی مستحب غسل کے بعد آپ اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وضو جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ حتیٰ غسل جمعہ کے بعد بھی رہبر کے نزدیک وضو کرنا ضروری ہے، صرف غسل جو ہے وہ کافی نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ جی